بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کی الصلاۃ و قربان و کل تقی، نماز ہر متقی انسان کے لیے قربت خدا کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ روز ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ان نمازوں سے آشنا تو ہو جائیے کہ شاید کبھی کسی وقت میں وہ نماز پڑھ لی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے۔ مثال کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، روٹین کے کھانے کھاتے کھاتے کبھی کبھار ہم تھک جاتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آج کھانا آپ مت پکائیے، آج ہم باہر سے منگا لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ آج کوئی نئی چیز پکائیے، نئی ڈش لے کر آئیے۔ تو جیسے انسان کے ذائقہ زبان کے لیے کوئی نیا کھانا چاہیے ہوتا ہے، شاید ایسے ذائقہ روح کے لیے کوئی نئی نماز بھی چاہیے ہو۔ یہ نئی نماز کا مطلب نماز بدعت نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سب 1400 سال پرانی نمازیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جو اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ البتہ روٹین میں صاحبان ایمان کے یہاں اتنا بیان نہیں ہوا کرتی کہ ان سے ہماری سماعت آشنا رہے۔ ہم نے جو نمازیں بیان کی، آج ایک نماز کا تذکرہ ہے، اور وہ نماز بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کوئی ایسی نماز تلاش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر کہ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے خدا موت کو آسان کر دیتا ہو، خدا توبہ قبول کر لیتا ہو، خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جاتے ہوں، خدا مجھے مغفرت کے تحفے عطا کر دیتا ہو۔ جس نماز کی برکت سے خدا میرے اور میرے اہل و عیال کو مبارکباد پیش کرتا ہو، وہ کون سا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر دے؟ وہ کون سی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے؟ وہ کون سی نماز یا دعا ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے والدین کو بھی بخش دے اور ذریت کو بھی بخش دے؟ وہ کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے کہ خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کوئی مشکل نہ ہو؟ کون سی دعا ہو سکتی ہے جو میری موت کو آسان کر دے، روح نکلے مگر سختی قبض روح نہ ہو، یا سختی حالت نزا نہ ہو؟ وہ کون سی ایسی دعا یا نماز ہو سکتی ہے جس کی برکت سے فرشتہ موت کے ساتھ خود جبرائیل میرے سرہانے آ جائیں؟ تو کوئی ایسی دعا یا نماز ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف میں نے خواب و خیال کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں؟ یہ صرف تمنائیں نہیں ہیں، یہ آرزویں نہیں ہیں، بلکہ یہ انعامات ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے طریقہ بدل دیا، ثواب پہلے بیان کیا ہے اور نماز کو بعد میں بیان کر رہا۔ بیان فرمائی نماز توبہ، اس سے پہلے آپ نے غسل بیان کیا، غسل توبہ۔ تو ویسے بھی انسان کو چاہیے جب توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر لے۔ غسل کے بعد آپ فرماتے ہیں وضو بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ روایت اس غسل کے بارے میں ہے جہاں غسل کفایت نہیں کر رہا وضو کی، یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روایت کا جو مطمع نگاہ ہو یہ ہو کہ طہارت کاملہ منعقد کی جائے، تو غسل بھی کیا جائے اور وضو بھی کر لیا جائے۔ تو دونوں باتیں آپ نے بیان فرمائی، غسل کرو پھر وضو کرو، پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز توبہ کی نیت سے قربتاً اللہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سوال ذہن میں آئے، کیا میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں، اپنے بھائی بہن عزیز قریب اہلیہ بچوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں؟ جواب، توبہ کا مسئلہ ویسے تو اپنا اپنا ہے۔ میری توبہ آپ کے کام نہیں آئے گی اور آپ کی توبہ میرے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کے معاملات خدا سے الگ ہیں، میں لفظ گناہ استعمال نہیں کر رہا، میرے معاملات اللہ سے الگ ہیں۔
لیکن پھر بھی اگر کوئی تمام کی طرف سے پڑھنا چاہے تو شرعاً گنجائش ہے. 2 رکعت نماز پھر 2 رکعت نماز. طریقہ سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس. 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس. یہ 4 رکعت نماز میں طریقہ بالکل سیم رہے گا. 2 رکعت کر کے نماز مکمل، نماز توبہ قربتاً الی اللہ. نماز کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس کے بعد 1 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے بعد 1 مرتبہ یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات انہ لا یغفر الذنوب الا انت یا الا انت. آپ پورا پڑھ لیجئے. یہ جملہ 1 مرتبہ ادا کرنا ہے. یہ نماز کے تمام فائدے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے.